اور یہ ہمارا عقیدہ ہے. کیا ہے؟ اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. وہ ہمارا ایمان ہے. اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ صحابہ کا ایمان اور ہمارا ایمان دیکھیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی محبت اور ہماری محبت دیکھیے. ذرا ہم دیکھیں ہمارے ایمان کا جائزہ لیں اور صحابہ کے ایمان کو دیکھیں اور صحابہ کی محبت کو دیکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ منبر پر تشریف فرما ہے. ایک صحابی مجلس میں سے کھڑا ہوا ہے. ایک صحابی مجلس میں سے کھڑا ہوا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف ہے. صحابی کھڑا ہوا ہے مجلس میں سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اجلس، بیٹھ جا. کیا ہو جا؟ بیٹھ جا. اب ایک صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جوتے والی جگہ پر تھے. کہا تھے اللہ کے رسول نے تو مسجد والے صحابی کو کہا، لیکن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں جوتے والی جگہ پر تھا. ایک پیر مسجد کے اندر تھا اور ایک پیر جوتے والی جگہ میں تھا. جب میرے کانوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آواز پڑی ہے تو میں وہیں بیٹھ گیا. کون؟ حضرت انس فرماتے. اور ایک صحابی فرماتے ہیں حضرت زید بن حارثہ فرماتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے. وہ فرماتے ہیں میں مسجد نبی کی گلی میں آ رہا تھا تو میرے کانوں میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پڑی، میں وہیں بیٹھ گیا. اور مرثد بن ابی مرثد فرماتے ہیں کہ میں گھر سے نکل رہا تھا، ایک پیر گھر کے اندر ایک پیر باہر. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے کانوں میں آواز پڑی تو میں کیا ہو گیا بھائی؟ ارے بولو نا کیا ہو گیا؟ اللہ کیسا ایمان قبول کرے گا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اللہ کس طرح سے ایمان قبول کرے گا؟ اللہ وہ ایمان قبول کرے گا صحابہ والا ایمان. کیسا؟ اور صحابہ والی محبت. ایک صحابی اللہ کے رسول، ایک صحابی مسجد نبوی میں آئے، آ کر مجلس لگی. اللہ کے رسول منبر پر تشریف فرمائے. آئے کہتے السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور آپ نے اپنے چہرے کو پھیر دیا. کیا کر دیا؟ پھیر دیا. وہ صحابی ایسا گھوم کر ادھر سے آئے پھر کہا السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادھر پھیر اپنے چہرے کو پھیر دیا اور آپ کے چہرے سے غصے کے آثار نظر آ رہے تھے. کیا آ رہے تھے؟ آپ کے چہرے سے غصے کے آثار نظر آ رہے تھے. وہ صحابی کے ساتھ ایک اور صحابی ساتھ میں تھا. اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ناراض ہے اس لیے کہ آپ نے اپنے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی. کیا ہے؟ اپنے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی. تو جب اس نے سونے کی انگوٹھی کو دیکھا انہوں نے نکالا باہر کا جتنا بازو میں دم تھا، جتنا بازو میں دم تھا انہوں نے نکالا اور پھینک دیا. ایک صحابی کہتے ساتھ والے ارے بھائی آپ اس انگوٹھی کو جیب میں رکھ لیتے، گھر لے کر چلے جاتے اور اپنی بیوی کو دیتے اور اپنی بیوی اپنے خرچے میں لا لیتی یا آپ کے خرچے کے لیے کام میں آ جاتے. اس نے کہا کیا کہا کہ یہ انگوٹھی، یہ سونے کی انگوٹھی جو انگوٹھی میں پہن کر آیا ہوں اور اس انگوٹھی سے میرا نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو اور میں اسے جیب میں ڈال دوں، جس سے میرا نبی ناراض ہوتا ہے تو اس انگوٹھی کا رکھنے کا کیا فائدہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. اور آگے دیکھتے ہیں صحابہ کی محبت. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خبیب کو دیکھو ایک طرف آنکھ کو لٹکا دیا گیا ہے، دیوار سے مجسمے کی طرح لٹکا دیا گیا ہے اور ایک ہاتھ میں کیل ٹھوک دی گئی ہے، دوسرے ہاتھ میں دوسری کیل ٹھوک دی گئی ہے. ایک پیر اس سمت پر رکھ دیا گیا، ایک پیر اس سمت پر باندھ دیا گیا اور آپ کا جسم پورا لہولہار ہے. آپ کا جسم پورا لہولہار ہے اور آپ کی جان لبوں پر ہے، آپ کا گردن لٹکی ہوئی ہے کہ پتہ نہیں کب جان چلے جائے. وہ بدبخت کہتا ہے، وہ بدبخت کہتا ہے، وہ کمینہ کہتا ہے کہ اے خبیب اگر تیری جگہ میں تیرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر کھڑا کر دوں تو کیسا لگے گا؟ نعوذ باللہ. وہ صحابی وہ بپرے ہوئے شیر کی طرح گرج کر کہتا ہے
کیا کہتا ہے؟ وہ گرج کر کہتا ہے اے بدبخت بکواس نہ کر، اے بدبخت بکواس نہ کر، اگر میری جیسی 100 جانیں ہوتی تو میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نچھاور قربان کر۔ یہ صحابہ کی محبت۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے محبت مانگ رہے ہیں، ایک چیز مانگ رہے ہیں۔ کیا مانگ رہے ہیں؟ محبت مانگ رہے ہیں۔ کیا محبت مانگ رہے ہیں؟ آپ تصور کرو اگر یہاں سے جانے کے بعد آپ کے پاس ایک قیمتی چیز ہے، کیا ہے؟ آپ کے جیب میں اتنی قیمتی چیز ہے وہ آپ دوسروں کو نہیں دے سکتے، اور آپ کا ایک قریبی چاہنے والا آ جاتا ہے، کوئی شخص، ایک شخصیت، وہ آپ سے وہ چیز مانگ لے تو آپ دے دیتے ہیں؟ ارے دے دیں گے نا بھائی، وہ چیز دوسرے کو دینے کی تھی لیکن وہ آپ کا اتنا قریبی ہے، اتنا قریبی ہے، آپ اس کو انکار نہیں کر سکتے، آپ اس کو دے دیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت سے ایک چیز مانگ رہے ہیں۔ وہ کون نبی مانگ رہے ہیں؟ وہ نبی کے پاس میں ابو جہل آتے، کفار مشرکین آتے اور کہتے ہیں کہ اے نبی، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتائیے آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کو منصب چاہیے؟ آپ کو عہدہ چاہیے؟ آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کو مال چاہیے؟ آپ کو خوبصورت لڑکی چاہیے؟ ہم آپ کو دے دیتے ہیں، آپ نے بھی یہ دعوت چھوڑ دیجیے، آپ کی نبوت چھوڑ دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے نہ عہدہ چاہیے، نہ منصب چاہیے، مجھے دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہیے۔ اور اللہ خود کہتا ہے اے نبی اللہ، اے محبوب، آپ حکم کریں، یہ احد کا 8 میٹر کا جو پہاڑ ہے نا، آپ حکم کریں کہ آپ کو سونا چاندی بنا کر دے دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نہیں، مجھے نہیں چاہیے۔ وہ رسول اللہ آپ سے ایک چیز مانگ رہے ہیں، وہ کیا چیز ہے؟ اللہ کے رسول محبت مانگ رہے ہیں۔ کیا مانگ رہے ہیں؟ ارے بولو نا بھائی، ارے بولتے کیوں نہیں؟ محبت مانگ رہے ہیں۔ کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے محبت مانگ رہے ہیں کہ محبت کیسی؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز بتا دی ہو، اس کا طریقہ نہیں بتایا ہو، اور محبت کرنے کا حکم دے دیا اور اس کا طریقہ نہیں بتایا ہو، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ کے رسول محبت مانگ رہے ہیں کہ مجھے محبت دو، تو رسول اللہ سے فرمایا کہ رسول اللہ سے کتنی محبت دو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین سے زیادہ۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول بس کافی ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں، اپنی اولاد سے زیادہ۔ یا رسول اللہ کافی ہے؟ نہیں، اپنے مال سے زیادہ۔ یا رسول اللہ کافی ہے؟ نہیں، اپنے ماں بہنوں، رشتے داروں، اقارب سب سے زیادہ۔ ارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والدین کی برابر بھی بولتے تھے تو کافی ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے رسول نے کتنی محبت طلب کی ہے؟ والدین سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے والدین سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ، اپنے مال سے، عہدے سے، منصب سے زیادہ محبت مانگی ہے، اور فرمایا یا رسول اللہ اگر اتنی محبت نہیں کی ہے تو یہ اس سے ڈرا نہیں کرو، اگر اتنی محبت نہیں کی پھر فرمایا لا یؤمنو، کیا فرمایا؟ لا یؤمنو، کہ تم کامل ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے۔ کیا؟ تم کامل ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے۔ لا یؤمنو، اگر تم نے اس سے زیادہ محبت نہیں کیا تو کامل ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے۔ آج نبوت کے دعوے دار پتھر اٹھائے تو نکل رہے ہیں، نبوت کے دعوے جو دکھنے دکھانے میں نظر نہیں آتے وہ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ نبوت کرتے ہیں، نبی ہے نعوذ باللہ۔ لیکن ہماری جان جب تک ہے، جان میں جان ہے، ہم جب تک ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے رہیں گے، اسی ختم نبوت کی ہم حفاظت کرتے رہیں گے۔ حضرت اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خودکشی کرنا حرام ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ خودکشی کرنا حرام ہے۔ اگر میرے پاس کوئی ذاتی چیز ہے، اگر میں کسی کو دے دوں تو اس کی ایک الگ حدود ہے، اور یہ اپنی جان ہے اللہ کی عطا کرتا، اس کا حدود الگ ہے،
لیکن اشرف علی تھانوی فرماتے خودکشی کرنا حرام ہے، حرام۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں خودکشی کا حکم دے دے، تمہیں جان دینے کا حکم دے دے، تو کیا ہے؟ جان دینا کیا ہے؟ بولو واجب ہے۔ کیا ہے؟ واجب ہے۔ جو میری جان پہ جو مجھے حق حاصل نہیں ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ مولانا ہزار غوثی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کا ایک لوکا بیٹا تھا۔ کتنا؟ ایک لوکا بیٹا تھا۔ آپ اپنے بیٹے کو دوا پلا رہے، ایک شخص دروازے پر کھٹکھٹایا، کہنے لگا حضرات ہمارے علاقے میں ایک قادیان کا رہنے والا قادیانی آیا ہے، جو کہتا ہے کہ مسلمانوں کے ایمان کو خراب کر رہا ہے اور وہ ختم نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ نبی کسی نبی کو مانتا ہے، یعنی ایک شخص نے ختم نبوت سے دعویٰ کیا ہے اور وہ کہتا ہے اس نبی کی دعوت دے رہا ہے۔ انہوں نے کہا دوا چھوڑ دیے، گھر کے اندر گئے اور پوریا اس طرح بانا کپڑے ڈالے اور گھر سے نکل گئے۔ بیوی نے پوچھا ایک لوٹا بیٹا بیمار ہے اور تم کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ اس سے بھی ضروری کام ہے۔ جب راستے پر گئے، گاڑی پر بیٹھے تو وہ ایک دوڑا آیا، کہتا ہے کہ حضرت آپ کے بیٹے کا انتقال ہو چکا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کو دفنا دو، میرے بیٹے کو دفن کر دو۔ کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ان سے کہہ دو کہ وہ دفنا دو، محلے والے مل کر دفنا دو، کہ میں اس لیے میں ضروری کام پر جا رہا ہوں۔ اور حضرت جا رہے تھے اپنے نبوت کے کام میں جا رہے تھے، کہ اس کو لگام دینے کے لیے جا رہے تھے کہ ہم آپ سے عہد کریں کہ ہمارے جب تک ہمارے بدن میں جان ہے تو ہم جب تک ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے۔ حضرت ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان کے زمانے میں ایک شخص نے ختم نبوت کا دعویٰ کیا، اس نے کہا کہ مجھے کچھ مہلت دے دیجیے کہ میں کچھ دلیل پیش کروں۔ اس نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے کہا کہ ختم نبوت کی کچھ مجھے ثبوت پیش کرنے کے لیے کچھ مہلت دے دیجیے۔ تو آپ نے فرمایا ان سے دلیل مانگنے والا، ختم نبوت سے دلیل مانگنے والا بھی اسلام سے خارج ہے، کیونکہ قرآن نے صاف فرما دیا ہے وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ قرآن نے مہر لگا دی ہے اور اس آیت کی تفسیر بھی قرآن نے بتا دی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے کہ ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی۔ بتا دیا ہے کہ ہم پر ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو مکاتب کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سمجھائیے، ہم اپنے بچوں کو مکاتب کے دینی مکاتب کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت بتائیے اور گھروں میں رسول اللہ کی سیرت کو پڑھائیے اور بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے۔ ہماری سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم دل سے تو زبان سے تو دعویٰ کر دیتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد ماننے والے ہیں، لیکن ہمارا یہ حال یہ ہے کہ اگر کسی کو پوچھ لیا جائے کہ نبی کی زندگی کیا ہے، جس سے جان لٹانے کی بات کرتے ہیں، جس سے دل جان سے محبت کرنے کی بات کرتے ہیں، اس کی زندگی کا ہمیں پتا ہے کہ بھائی ہم جب بچے کو اسکول میں بھیجتے ہیں تو بڑے تیار کر کے بھیجتے ہیں، پاؤڈر لگاتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، ہمارے ساتھ جتنے بھی کام ہے سب چھوڑ کر میرے بچے کو تیاری کرتے ہیں اور اسکول بھیجتے ہیں۔ جب میرے بھائیوں میرے بزرگوں جب مدرسے کا مکتب کا وقت آتا ہے ہمیں فکر نہیں ہے کہ بچہ نیند میں سے اٹھ کر مکتب میں آ جاتا ہے، اور یہ کون سی تیاری؟ آخرت کی تیاری ہے اور یہ ختم نبوت کی تیاری ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی حفاظت کی تیاری کرواتے ہیں۔